ہوا ہوں لوگوں سے یا کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ جو حالات ہیں، یہ جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سارا کچھ میرے رب کی طرف سے میرا امتحان ہو سکتا ہے یا میری آزمائش ہو سکتی ہے، اور مجھے اس چیز میں پورا اترنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں صحیح عقیدے والے، اور انہی لوگوں کو اللہ نے صبار کہا ہے، صبار کہا ہے، سواد موٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، لیکن کچھ لوگ ہم جیسے کمزور سے عقیدے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نو وسیلہ پیسہ، پنجابی ہماری مادری زبان جو ہے کہ اللہ نو وسیلہ پیسہ بس، یا اللہ نے ہاڈے گھر نا منہ کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنے عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میرے رب کے لیے، میرے رحمان کے لیے وہ لفظ یوز کرتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو شکور اور جو صبار ہے نا، صبار، یہ لفظ ہیں اسم تفضیل کے، جیسے اللہ اکبر ہے، اب وہ علام الغیوب ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور بھی لفظ بتایا تھا، فی الحال مجھے یاد نہیں، تو اس طرح یہ صبار اور شکور بھی ہیں۔ یعنی شکور بہت بڑے شکر کرنے والے، وہ نمک حرام اور احسان فراموش نہ ہو، بلکہ ہمیشہ نعمت دینے والے کے لیے دل میں احسان مندی اور قدردانی کا جذبہ رکھیں، اور اپنے قول و عمل سے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ دونوں وصف ایک مومن میں ہی پائے جا سکتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ انسان کو بننا پڑتا ہے۔ مومن انسان بن کر یا پیدا ہو کر نہیں آتا، مومن انسان نے خود بننا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس نا کچھ عربی آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر آپ ان سے کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ تم نے اسلام ہی قبول کیا بس۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں بہت فرق ہے، میرے خیال سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، ایک مسلمان سے نام نہاد مسلمان، پھر مسلمان، پھر کہیں جا کے مومن آتا ہے۔ اللہ اکبر! تو مومن وہ اس کی شان کیا ہوگی کہ اس کے تو پھر آنکھوں سے، رویوں سے، جذبات سے، بیہیویئر سے، ہر انسان اس کی تلخیوں سے، روڈنس سے، ہر چیز سے جو ہے نا لوگ محفوظ ہوں گے۔ ہم کبھی ہم تکلیف نہ بھی دے ہوں زبان سے کبھی، یا ہم صبر بڑا ہی کرتے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے ہم بیزار ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یقین کریں، میں نے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ میری بڑی عزیز و اقارب ہیں، بڑی اچھی خاتون ہیں وہ 2 3، اور یقین کریں ایسا ہی ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والی ہیں، کہ انہیں اتنا ستایا بھی جائے وہ اف نہیں کرتی، اور یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتی، ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، لیکن عاجزی، کیا شان کی عاجزی ہے، ماشاءاللہ، اللہم بارک لہما۔ لیکن جو بھی ہے معاملہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی شکر گزاری کرنی ہے، لیکن آج ہم اپنے رب کی شکر گزاریاں نہیں کرتے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو سب سے بیسک اور پہلا سوال ہے نماز کا، ہم وہ نہیں پڑھتے، کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں پرسوں کی بات ہے، میں ایک مولانا تھے، ان کا نا میرے بابا تقریر سن رہے تھے، تو میں اچانک کمرے میں ایسے آواز آ گئی، اسپیکر پہ لگی ہوئی تھی، تو ساتھ کام لگی تو سن رہی تھی، تو وہ فکر آخرت کے موضوع پہ ان کی اسپیچ تھی، یوسف پسروری میں بھی آپ جانتے ہوں، تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حدیث میں ہے یہ بات، تو انہوں نے بیان کی کہ بے نمازی کو جو سانپ ہے، بچھو ہے، پنجابی میں جو ٹھومے ہیں، پتہ نہیں اسے یہی شاید بچھو ہی کہتے ہیں، تو وہ ڈنگ ماریں گے، اور ایک دفعہ ڈنگ مارنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دنسے گا، اور اس قبر کے سانپ کی حدت، شدت، تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ سانپ صرف قبر سے منہ باہر نکال کے ایک سانس لے لے نا، اس کے سانس کی گرمی اتنی زیادہ ہے تو کہ پوری زمین کا جو سبزہ ہے وہ جل جائے، اور پھر کبھی بھی اس پہ سبزہ نہ ہوئے۔
اتنی کرخت اور سخت اس کی ہوا ہے، پھونک اس کی جو اس کے جو منہ کی ہے ایک سانپ کی، تو جس پہ 99 سانپ مسلط ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ولا تجعلنا منہم۔ بڑی گہری ہے یہ جو قبر ہے، دعا مانگا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت و غمرات الموت، کہ اللہ ہمیں موت کی سختیوں اور مدہوشیوں سے بچا کے رکھے۔ اور پھر اور ساتھ اپنے لیے بھی یہ بھی دعا کیا کریں، لازمی کیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، کہ اللہ ہمیں قبر کے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آج ہم تیلی لے کر نا ماچس کی، تو ہم اپنی انگلی خود نیچے نہیں کرتے کہ ہماری انگلی جل جائے گی، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، جلے گی اور تکلیف کئی دن رہے گی۔ اور وہ جو جہنم کی آگ کہ جس کو اتنے سال، ہزاروں سال سے وہ جل رہی ہے، اربوں خربوں سال سے جل رہی ہے، اور جل جل کے وہ ایندھن بن گئی ہوئی ہے، اپنی سختی میں بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان وہ جیسے پتھر ہے، ٹھوکریں کھا کھا کر وہ آخر گول ہو ہی جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو تجربہ کار ہوتا ہے، جو چیز صدیوں سے اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایکسپیرینسڈ ہو چکا ہوتا ہے انسان، تو اب وہ بھی تو جل رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اپنے ہی کچھ حصے کو جلنے کی وجہ سے کھا رہی ہے۔ اور زمین میں جو دنیا میں جو آگ بھیجی گئی ہے نا، وہ 70 گنا ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے اب اپنا انجام۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے سخت سزا رکھی ہے، اور پھر دیکھیں خالدین فیہا، ادھر بھی اور ادھر بھی ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ حال یہ ہے کہ اس دن موت کا بھی موت دے دی جانی ہے مینڈے کی صورت میں۔ کیا بنے گا ہمارا کہ ہم پہلے سوال میں ہی ناکام ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ہوگا، بہت زیادہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے قہار اور جو جلالیت جو اللہ تعالیٰ کی نا وہ عروج پر ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ مومنوں پہ اپنی صفت کے ساتھ متصف ہوں گے، اس وقت بھی ہوں گے۔ مومنوں پہ کوئی تشدد، کوئی فکر و فاقہ، کوئی غم نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ لیکن جو ہوں گے نا نافرمان، فاسق، مجرم، ہم جیسے گناہگار، ان اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیں کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں اپنے رب کے لیے گزار دیں۔ ہم بڑے بہکے ہوئے ہیں، بڑے اپنی ذات میں گم ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہشوں نے ہمیں چھپا دیا ہوا ہے اپنے اندر کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کیا کریں کہ حال ادھر بھی وہی ہے ہمیشہ کا، اور حال دوسری طرف بھی ہمیشہ کا ہی ہے۔ قید، وہ کہتے ہیں نا ایک ہارتا ہے تو دوسرا جیتتا ہے۔ دنیا میں ہار جائیں گے نا تو انشاءاللہ قیامت میں جیت جائیں گے، آخرت میں جیت جائیں گے۔ قید یہاں کیا یا وہاں کیا ہے، ایک قید تو لینی ہی پڑے گی۔ تو پھر میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، میری چھوٹی چھوٹی بہنوں جتنی بھی ہیں، ساری سن رہی ہیں، جو سنیں گی انشاءاللہ، میری آپ سب سے گزارش ہے، میں خود بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گی، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھی کرتی ہوں گی، ہم سب کو فکر ہوتی ہے اپنے آپ کی، لیکن میں آپ سے پھر بھی کہتی ہوں پلیز، دنیا کی جو قید ہے نا، اس کا ایک فائدہ ہے، ویسے یہ فانی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہمیں پتہ ہے ختم ہو جانی ہے، یقین ہے کہ اس نے فنش ہو جانا ہے، تو پھر ہم آخرت کی قید پہ اس قید کو ترجیح کیوں نہیں دے لیتے؟ بس اپنے آپ کو روکنا ہی تو ہے نا برائی سے، جو شیطان کہہ رہا ہے، جو دل کہہ رہا ہے، بس وہ نہیں کرنا، جو برائی پہ آمادہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں کرنا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، 13 پارہ پہلی آیت، کہ جو نفس امارہ ہے، نفس کی نا 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ گناہ پر، برائی پر ابھارنے والا نفس ضمیر، نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ ملامت کرنے والا نفس، اور تیسرا جو ہے، اچھا جو لوامہ ہے وہ ملامت کرتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک انسان اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔
لیکن اس کی بھی ایک صورت ہے جب نفس ملامت کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا سا ایمان باقی ہے. اللہ اکبر. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. اللہ اکبر، یہ بڑا پیارا نفس ہے. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کے نفس بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے قلب سلیم ہوتے ہیں، بڑے پیارے شفاف دل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 32 میں کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب انہیں سایوں جیسی کوئی موج ڈانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. دین کی کچھ معنی ہے. دین ایک دین ہے جو ایمان ہے، جو شریعت ہے، اسلام ہے، اور ایک دین کو کسی خاص چیز کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، جیسے کہ یوم الدین، قیامت کا دن. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو مخلصین لہ الدین مطلب دین کو، عبادت کو اسی رب کے ساتھ خالص ہو کر جوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ فرعون، اچھا وہ ایک الگ بات ہے. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، اور پھر جب انہیں ہم بچا کر نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر ہی قائم رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات سے، مگر کون؟ کل ختار کفور، ہر وعدہ توڑنے والا اور نہایت ناشکرا انسان ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. اب جو مقتصد ہے اس کا معنی ہے سیدھی راہ پر چلنے والا، یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں سائبانوں جیسی ان موجوں سے بچا کر خشکی پر لے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر رہنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں. جیسے کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اتبا تھے میں بھی، انہوں نے کہا، ایک دفعہ وہ سفر پہ گئے تو راستے میں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمندر میں طوفان آ گیا، تو لوگ اپنے لات منات نائلہ عزا سب کو بلا رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کا جو رب ہے نا وہ بچا لیتا ہے، تو اگر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی محمد کا رب ہے نا اور وہ مجھے بچانے پر قادر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، تو آج اگر اس محمد کے رب نے مجھے بچا لے تو میں اس محمد پر ایمان لے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ کی کرنی کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اگر آج میں اس بنور سے، اس طوفان سے بچ گیا تو میں اس محمد کے تابع ہو جاؤں گا، اس محمد پر ایمان لے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اکرمہ بن ابی جہل تھے وہ، مجھے یاد آ گیا، اتبا نہیں تھے، سوری. اچھا جی. تو انہوں نے اپنا، اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے طوفان کی حالت میں اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا اور پھر اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا اور واپس آئے، دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے. واقعہ سنایا اور پھر کہا ہے محمد میں آپ پر ایمان لے آیا، اے میرے نبی میں آپ پر ایمان لے آیا. کتنا پیارا منظر تھا نا وہ، کہ لوگ میرے نبی کو، ہمارے نبی کو دیکھتے تھے سامنے، ان کی صورت کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیتے تھے. اور آج وقت ایسا ہے، وہ نبی ایسے تھے کہ ہمارے لیے راتوں میں سجدوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہم ان کے لیے درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ان کی محبت میں کچھ بھی نہیں یاد سوائے اس کے کہ ہم ڈونگ رچائیں جھوٹے عشق نبی کا.
ہم نعتیں بناتے ہیں شرکیہ،